قدر ہے ضائع ہوتی ہے محنت اور انجام میں ملتی فریاد ہے. موصوف امیر فقہ کے ہمراہ تشریف لائیں اور حبيبي يا محمد ابھی چائے پیے جی. ارے ابھی ابھی نہ پڑھو, رک جاؤ تھوڑا. ارے کم پڑھو, کم پڑھو, کم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ارے سو خیریت سے ہو پھر صرف ہے؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ دعائیں اللہ کا شکر ہے, دعائیں ہیں آپ کی. کیا بات, گھنٹہ چالو ہونے والا ہے, چلنا ولنا نہیں ہے کیا پڑھنے کے لیے؟ خوشخبری, آج تو اپنا 5واں گھنٹہ آئیے. ارے واہ ماشاء اللہ, کیا اچھی بات بتا دیا آپ نے. کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرو, اسی بہانے چلو چائے پینے چلتے ہیں. یہ موقع دوبارہ ہاتھ لگنے والا ہے, صوفی کو بلا لو, کچھ نہ کچھ تو فائدہ اٹھایا جائے. صوفی کو بلا لو. بہت مست آئیڈیا دیا نوید بھائی, نیک کام کو دے دیں گے ایسی. چلو چلتے ہیں. صوفی کو بلا لو. صوفی ارے نوید بھائی چلو صوفی کو بھی لیے چلتے ہیں. ارے یہ ہر وقت بیٹا پڑتا ہی رہتا ہے. ہاں ہاں چلو ویسے بھی لے چلتے ہیں, اسی بہانے اس کی بھی طبیعت فریش ہو رہے گی. ارے صوفی کیا کر رہا ہے؟ دیکھ نہیں رہا کہ یہ قدر یاد کرو. ارے ارے تقریر وغیرہ آدھے گھنٹے میں یاد کر لیے. نہیں یار, معاف کر بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس ہفتہ جمع اسراء اور بیان صوبہ یو پی اتراکھنڈ کا سالانہ مسابقہ ہونے والا ہے, اور مجھے اس میں شریک ہونا ہے. اور اس میں شریک ہونے کے لیے 75% آخری اور 50% تقریر ضروری ہے. ارے یار, یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہیں آتے, فائدہ اٹھا دے. اسی بہانے انور بھائی کے پاس جو ہے ادرک کی چائے بنی ہوئی موقع ہے, تو فائدہ اٹھا, اگلے گھنٹے میں یاد کر لیے تقریر میں. نہیں یار, ارے چل یار, یہ صوفی نہیں جائے گا. ہاں یار چل, یہ بہت پڑھاکو قسم کا انسان ہے, جب دیکھو پڑھتا بھی ہے. ہم ہی چل رہے ہیں. یہ دیا ہوا ہے. السلام علیکم زاہد بھائی. وعلیکم السلام. زاہد بھائی سالانہ مسابقہ قریب آ رہا ہے اور آپ انجمن کی تیاری نہیں کر رہے ہیں کیا یار؟ احمد بھائی ہر وقت انجمن کی ریٹ لگا رہے اس سے پہلے ہو کہ انجمن میں میرا دل بھی لگتا نہیں ہے. کیوں؟ جب بھی وہاں جاؤ وہی نعتیں, وہی نظمیں, وہی تقریریں, ان سب سے میں پک چکا ہوں. اس وجہ سے میں انجمن میں شریک نہیں ہو پاؤں گا. اور وہ انجمن کیوں؟ پنچایت زیادہ لگتی ہے, کئی بات لگیں کرنے کی. تو جہاں ایک جلدہ لگایا یہ تقریر تو لچھے دار ہوگی. ارے ظاہر یہی سوچ تو انجمن سے دوری پیدا کرتی ہے. انجمن صرف تقریر و نعت کا نام نہیں ہے, بلکہ انجمن ہم طلبا کی تربیت, نظم و ضبط اور شخصیت سازی کا ادارہ ہے. ہم یہاں پر مضمون نگاری سیکھتے ہیں, مزید یہ کہ ہمیں اس کے مطالعے کا شوق لیتا ہے. لیکن یار یہ سب کتابوں سے سیکھا جا سکتا ہے. ہاں سیکھا جا, بس شرط یہ ہے کہ کتاب دیکھتے وقت میرا دماغ یہ لگے کہ بس اتنی محنت تو انجمن والے بھی نہیں کرتے. وہ تو سیکھا جا سکتا ہے, لیکن انجمن اسے کو اظہار اور عمل میں بدلنے کا موقع دیتی ہے. ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں عوام کے سامنے اپنی بات کو درست انداز میں کیسے پیش کرنی ہے. مزید یہ کہ عوام کی بات کو صبر کے ساتھ کیسے سننی ہے, اور ان کے سامنے اپنی بات کو اس انداز میں پیش کرنی ہے تاکہ عوام ہماری بات کو دلجمعی کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں. یار ہم لوگ بات پہ دم تو ہے تمہاری, خود حاضر آئے, دیکھو خود حاضر آئے کہیں گے. ارے کیوں گیر مارا اس کے بعد یہ سب بھی پڑھ رہے پڑھنے والے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پروگرام شروع ہونے میں چند منٹ باقی ہیں، مگر افسوس کی بات ہے آدھے طلبہ ابھی تک آئے ہی نہیں ہے. ناظرین صاحب، شاید طلبہ یہ سوچتے ہیں کہ انجمن صرف وقت کا ضیاع ہے. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ایک چلے کی جماعت میں جائیں گے اور تھرڈ ڈے تقریر کریں گے. یہی تو رویہ ہے احمد. جن طلبہ نے محنت شروع کرنے کی راہ پر چل پڑے اور جو غفلت میں رہے وہ پیچھے رہ گئے. انجمن دراصل طلبہ کی چھوٹی سی دنیا ہے جہاں وہ اپنی عملی زندگی کی مشق کرتے ہیں. ارے عامرین صاحب، یہ جو آپ انجمن کے بتا رہے ہیں کہ انجمن کے فائدے یہ فائدے، واقعی انجمن اتنی ضروری یا ہم لوگ انجمن میں لے جائیں گے لمبی لمبی پھینک رہے ہیں؟ ارے میرے بھائی، انجمن کے پروگراموں میں شریک ہونا ایک طرح سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. یہاں صرف تم بولنا نہیں سیکھتے بلکہ سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا اور منظم رہنا بھی سیکھتے ہو. جو طلبہ انجمن سے دور رہتے ہیں وہ اکثر اپنی صلاحیتوں سے ناواقف رہ جاتے ہیں اور وقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں. بہت اچھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں ہے حضرت؟ ہم ایک بیان جلسے میں بیان کے لیے جا رہے تھے. ابھی ٹائم تھا، سوچا کہ اپنا مادر علمی بھی دیکھ لیں گے اور آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی. ماشاء اللہ، یہ خوشخبری ہے. آج ہمارے انجمن کا پروگرام بھی ہے. آپ تشریف لائیے اور ہمارے طلباء کی نصیحت بھی فرما دیجیے. جی ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چوتھا منظر لا بھیا، اب چوتھا منظر لے کے آ. تیسرا دکھائی. ہاں بھیا چھوٹا ایسے السلام وعلیکم السلام محترم صاحب شاہجہاں پوری تشریف لا چکے ہیں. اگر آپ حضرت انجمن کی افادیت پر تو فرمائیں گے، آپ لوگ بہت سماعت فرمائیں. الحمد لحضرة الجلالة والنوط لصاحب الرسالة والصلاة والسلام على صاحب الكمالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى رحمة الله علينا كل صفات اسم ركي. عزيزاني گرامی، عزیزان گرامی، میں نے کہا کہ کچھ طلبہ انجمن کو غیر غلطی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ وہی انجمن ہے جس نے بڑے بڑے خطیب، عالم اور مسلم پیدا کیے، جیسا کہ حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارک پوری، حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بنی، حضرت مولانا مفتی محمود سرحدی صاحب، حضرت مولانا اشفاق حسین صاحب بنی، حضرت مولانا عبد المحمود صاحب غزنی، حضرت مولانا آصیر صاحب ادبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے متبحر عالم اور صاحب علم اسی قسم سے افق عالم پر ابھرے اور آفتاب بن کر چمکے. جیسا کہ آپ مجھے ہی دیکھ لیجیے کہ میری کتنی شہرت ہے، میرا کتنا نام ہے، یا تعریفیں خالی نہیں رہے گی. میں نے بھی اس انجمن سے استفادہ کیا ہے اور جو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اسی انجمن کی دین ہے. اس لیے آپ لوگ بالکل بھی انجمن کو غیر رنگی نہ سمجھیے. محنت اور لگن کے ساتھ انجمن میں لگیے اور پابندی کے ساتھ بیٹھیے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ رہا چمن تو پھول کھلیں گے، کہ رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو پھر ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انجمن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی النبی الکریم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لفافہ بھی دو ان کو، لفافہ.
लिफाफा दे दो। हमारे गुरु और मोहतरम उस्ताद हजरत मौलाना खालिद साहब अम्बेडकर मंदिर की तशरीफ ला रहे हैं। अगर आप लोगों को अंजुमन के मुताबिक वो तो गेम खेल रहा है। सवाल पूछ सकते हैं। आराम से पहला क्वेश्चन मारी अस्सलाम वालेकुम। अरे उस्ताद साहब, मेरा अंजुमन से मुतालिक एक इश्काल है, अगर आपको दूर कर दें बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मेरा इश्काल ये है कि मेरे जैसे वो तलबा जिनका अंजुमन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, वो जुमेरात हमें अजीबा पहले जाए करके अपना नुकसान कराते या अंजुमन के वक्त में बिरयानी बनाकर को फायदा कराते। मेरे वक्त जिगर यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि इल्म दीन हासिल करना अगर इबादत है, सरमाये इफ्तिखार और फरीदे खुदाबंदी है, तो याद रखो इस इल्म की नशर व इशाअत और इसके जरिए से गुमगश्ता राहों की रहनुमाई भी फर्ज है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने कुरान करीम पारा नंबर 6 आयत नंबर 66 में या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक के तहत बयान फरमाया। अंजुमन वो प्लेटफॉर्म है जिसके पैदल तले तुम अपने वाकिफ ज़मीन को दूसरों तक पहुंचाने का सलीका सीखते हो। इंज़ार व तबशीर, तालीम व तबलीग, तहरीर व तकरीर के आदाब सीखने का बेहतरीन और अहम जरिया यही अंजुमन इस्लाह बयान है, जो इस अंजुमन से बेअदनाई बरतता है, अपने आप को फजूल और लाउबाली कामों में लगाए रहता है और अपने औकात क़य्यिमा को मोबाइल और इंटरनेट में ज़ाया कर देता है, वो अपने अंदर के हुनर को जंग लगा देता है, बल्कि मैं इससे थोड़ी मैं कहता हूँ कि जंग आलूम कर दे। साहब के अंजुमन का ताल्लुक सिर्फ दीनी तारीख से है या उसके मौलाना थोड़ा आगे बढ़ जाओ, मौलाना थोड़ा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, मौलाना को दिख रहा है, थोड़ा आगे बढ़। अरे बस 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 शुक्रिया। बल्कि दुनियावी नज़्म व ज़ब्त, आदाब मजलिस, अंदाज़े तफ़ावुत और जिंदगी के रखरखाव भी सिखाती है, और ये तुम्हें सिखाती है कि किस तरीके से वक्त की पाबंदी की जाए, अपनी राय को मुअद्दबाना और मुश्किलाना अंदाज में किस तरीके से दूसरों के सामने पेश किया जाए और दूसरों के नजरिए को किस तरीके से सुना जाए। अजीजों, यही वो औसाफ है जो एक कामयाब और सलीफा शियार इंसान की बुनियाद बनते हैं। अरे उस्ताद साहब, आज आपकी नसीहत सुनने के बाद मेरी आँख दफन से ऐसे ही खुली है जैसे कि फजर की नमाज लगी। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि अंजुमन में न जाना हमारे लिए खसारे का बाइस है और हम कितना अपना नुकसान करा करें। और आज मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मैं हर अंजुमन में शरीक हूँगा और वहाँ अंजुमन में जाकर के अपनी सलाहियतों को निखारूंगा। अजीजम, यही एहसास नदामत दरअसल कामयाबियों और हुसूलियाबियों के मुक़द्दर आगाज है। याद रखो और अपने दिल के नेहा खान और अपने दिल के नेहा खानों में बिठाओ और अपने कान के दरीचे को बोलो कि जो तालिब इल्म अपने अंदर की कमी कोताही पर मुबतला हो जाता है और उसके बाद उसको दूर करने की फिक्र में लग जाता है, वो बहुत जल्दी तलखी के मनासिब तय करता चला जाता है। और इसके बरखिलाफ जो अपनी गफलत पर बरकरार रहता है और ख्वाब गफलत के सोया हुआ होता है, वो वक्त के साथ साथ बीत जाता है और उसका कोई वजूद बाकी नहीं रहता। हजरत, हमें खुशी है कि ज़ाहिर जैसे तरह में जज्बा डाल रहा है। इंशाअल्लाह हमारी अमीन कहने से ज्यादा तरक्की करेगी।
بالکل بالکل انجمن ہماری تعلیم کی روح اور ہماری آواز اور ہماری پہچان ہے. ارے یار چھٹا منظر تھی. اے میرے عزیز نوجوان طلبہ مدارس، تم امت کے قائد ہو، امت کے رہنما ہو. امت امید کی نظر سے تمہاری طرف دیکھ رہی ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرو بہترین قیادت کے لیے، اور ابھی سے اپنے آپ کو مزین کرو بہترین رہبری اور رہنمائی کے لیے. اور تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ انجمن میں بازیگر و نعت کا اجتماع ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ انجمن ایک ایسا روشن چراغ ہے جو تمہارے دل کو نور بصیرت عطا کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر راہ عورت رہنمائی کرتا ہے. اور جو کوئی نصیب اس روشنی سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ اپنے قلب کو بینائی اور عقل کو دانائی سے محروم کر لیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے جگر میں ٹھوڑو میری امت کا مستقبل، تم اپنے اس چراغ کو روشن رکھو، اپنی انجمن سے محبت پیدا کرو، اپنی انجمن میں نظم و ضبط پیدا کرو، اور اپنی اس انجمن کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم انجمن کے وقار کو برقرار رکھیں گے. مولانا شرف الدین صاحب انشاءاللہ.